جتنے لوگ وقت لگا کے آئے ہوں گے جماعت میں سب کو پتا ہوگا بھی ہے جی، پتا ہے نا کہ پاجامہ اونچا کرنا ہے. آپ کا بھی نماز کے ٹائم کرواتے ہیں مولوی ہیں. میں نے اپنے ابا کو کہا، میں کہا جی وہ تو کہتے ہیں اگر یہ اونچا کر لیا تو جنت، اگر یہ نیچے ہو گیا تو جہنم میں چلے جاؤ. تم بتاؤ کیوں اونچا کرتے ہیں؟ پتا ہے کپڑا پاجامہ کیوں اونچا کرتے ہیں؟ تک نہ دکھے. آپ بتاؤ جی، آپ بتاؤ. ہاں یہ تو وہ بات ہو گئی. حضرت ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بندہ گدھا لے آیا، تو اس کو کہنے لگا بھائی یہ گدھا بیچنا ہے حضرت، یہ 10,000 دینار کا ہے. اس میں کیا خاصیت ہے؟ فرمایا جو اس پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو جنت نظر آتی ہے. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ چل گدھے پہ بیٹھ. اب جب وزیر گدھے پہ بیٹھا، گدھا تو عام سا گدھا تھا، مراسی تھا نا. مراسی جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا فن دیا ہے، بڑی قابل قوم ہے. آپ کسی کو کمتر نہ سمجھیں. احمد بن حنبل کو درے مارتا رہا بادشاہ، کہتا رہا کہو کہ قرآن مخلوق ہے. فرمایا نہیں، اللہ کی کتاب ہے. جب مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک دن ایک مراسی بادشاہ کے دربار میں آیا، روتا ہوا، چیختا ہوا کہ بادشاہ آج تو مر گئے، لٹ گئے. اور فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جو قرآن شریف کا انتقال ہو گیا. کہنا ہے تیرا دماغ خراب ہے، وہ تو کتاب ہے، اس کا کیسے انتقال ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا یہی سمجھا رہے ہیں مولوی تجھے 2 مہینے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا. تو وہ گدھے پہ جب وزیر بیٹھا تھا تو وزیر بدماش، تو بادشاہ نے پوچھا بھئی جنت نظر آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا جی حضور بالکل، جنت کے کئی دروازے نظر آ رہے ہیں، اندر ہونے بھی. بات وزیر نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ جنت نظر نہیں آ رہی تو یہ بادشاہ کہے گا یار یہ وزیر گنہگار ہے، اس کو جنت نظر نہیں آ رہی. تو وزیر جب نیچے اترا تو اس نے کہا کہ 10,000 دینار ان کو دے دو. وزیر بھی بڑا بدماش تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ کو حضور آپ بھی بیٹھ کے دیکھ لیں. اب جب بادشاہ بیٹھا تو نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا. بادشاہ نے زور سے کہا سبحان اللہ، 7 دروازے نظر آ رہے ہیں جنت کے. ایسے ان بیچاروں کو، سارے مسلمانوں کو ٹکنے نظر آ رہے ہیں. پاجامہ اونچا کیوں کرنا ہے جی؟ ٹکنا نظر آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ بات کہی کہ اپنے ہی پاجامے ٹکنوں سے اونچے کر لو، صحابہ نے اعلان ہر ایک فرد تک پہنچا دیا. ابو بکر آئے تھے دوڑتے ہوئے، دربار رسالت میں پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. یا رسول اللہ میرا لاچا، میری لونگی، کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے بار بار پاجامہ کھسک جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا تو کئی مرتبہ نیچے کھسک جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کا پاجامہ نیچے ہوگا اس کو جنت میں نہیں جانا ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یا رسول اللہ میرا تو بعض اوقات بے خیالی میں اچانک نیچے ہو جاتا ہے. سونے رسول نے فرمایا پڑھو امام نسائی کو، ابو داؤد کو. فرمایا ابو بکر آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے، مطلب مسئلہ تو یہی ہے، رکھنا تو اوپر ہی ہے ٹکنا سے پاجامہ. یا رسول اللہ کیوں کہا؟ اب سنو کیوں کہا، حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں. فرمایا ابو بکر یہ اس لیے کہا ہے کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سریا ہے، جو اپنا پاجامہ نیچے کر کے چلتے ہیں، جن کی چال میں غرور ہے، جو ماں باپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو بیوی سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو اپنے پڑوسی کے اوپر اپنا روب دکھاتے ہیں، جو غریب مظلوم کے سلام کا جواب نہیں دیتے. فرمایا یہ اس لیے اونچا کروایا تاکہ ان کو شرم محسوس ہو کہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارا کپڑا بھی ٹکنوں سے اونچا ہے، اور گردن جھک جائے، عاجزی پیدا ہو جائے. تو سنو مسئلہ اصل یہ ہے کہ اب ایک بندے کا ٹکنوں سے اونچا پاجامہ ہو، ٹکنوں سے اونچا ہو پاجامہ، اور وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے پڑوسی سے لڑتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہو، اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، تو اب میاں صاحب اس کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں.